अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 26 नवंबर 2020 मुताबिक 10 रबीउस्सानी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा का पहला सफ़ा मौलाना कल्बे सादिक मरहूम के आखिरी रसूमात की खबरों और मौसूल होने वाले पैगामात पर मुश्तमिल है। तफसील इस तरह है। हकीम उम्मत मौलाना डॉक्टर सैयद कल्बे सादिक की नमाज जनाजा यूनिटी कॉलेज में आज दिन में 11 बजे पढ़ी गई। लखनऊ की तारीख में यह दूसरा मौका था जब किसी भी शख्स की नमाज जनाजा शिया और सुन्नी दोनों फिरकों ने बाकायदा अलग अलग जमात के साथ पढ़ी हो। पहले मौलाना मेहदी मेदवीपुर ने यूनिटी कॉलेज में नमाज जनाजा पढ़ाई। बादहू टीले वाली मस्जिद के इमाम मौलाना मन्नान ने हुसैनाबाद घंटा घर के मैदान में मौलाना कल्बे सादिक की नमाज जनाजा अदा कराई। इससे पहले मौलाना मरहूम के बड़े भाई मौलाना कल्बे आबिद की नमाज जनाजा भी शिया और सुन्नी दोनों फिरकों ने अलग अलग जमात के साथ पढ़ी थी। इसी से उनकी शख्सियत की सहर अंगेजी और अवामी मकबूलियत का पता चलता है। नमाज के बाद मौलाना कल्बे सादिक का जनाजा इमाम बाड़ा गुफरामाब ले जाया गया, जहां उन्हें बाद नमाज ज़ुहर सुपुर्द खाक किया गया। इस मौके पर रियासत के नायब वजीर आला डॉक्टर दिनेश शर्मा, वजीर कानून ब्रिजेश पाठक, लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया, साबिक वजीर डॉक्टर अम्मार रिजवी, उलमा इकराम के अलावा कसीर तादाद में बिला तफरीक मसलक लाखों लोग मौजूद थे। तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट की तरफ से एक खत के जरिए मरहूम व मग़फ़ूर हकीम उम्मत डॉक्टर कल्बे सादिक की कुछ अहम वसीयतें पेश की गईं, जो इस तरह है। मेरे इसाले सवाब के लिए कसरत से कुरान मजीद की तिलावत की जाए। मेरे इसाले सवाब की मजालिस के लिए ऐसे इस्लाही खतीब को दावत दी जाए जिसका बयान कुरान और अहले बैत की तालीमात पर मुश्तमिल हो। मेरे इसाले सवाब के लिए अगर खतीब दस्तयाब ना हो तो मीर अनीस के मरासी से इस्तिफादा किया जाए। मेरे इसाले सवाब की मजालिस इंतहाई सादगी से बर्पा की जाए। अगर कोई शख्स मेरे लिए इसाले सवाब का ख्वाहिशमंद हो तो वो किसी भी मुस्तहक की तालीम और तरबियत और उसकी किफ़ालत की जिम्मेदारी कबूल करे। मैं दीनी तुल्लाब को ये वसीयत करता हूँ कि जो हम ना कर सके उसे ये तुल्लाब अंजाम दे। सिर्फ रज़ा इलाही के लिए बेखौफ होकर कामिल इखलास और सिर्फ माबूद बरहक पर तवक्कुल करते हुए हिम्मत से काम ले। कौम के हालात को बेहतर बनाने के लिए हर फर्द अपने तालीमी मेयार को बुलंद करे। और मेरी आखिरी वसीयत यह है कि दुनिया इंसानियत में दिलों को आपस में जोड़ने की कोशिश करें ताकि आपसी अखुवत और भाईचारगी की फिजा कायम रहते हुए आगे बढ़ा जाए। मुल्क भर से मौलाना के चाहने वालों ने अपने गम का इजहार किया। मौलाना कल्बे सादिक के इंतकाल पर मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ताज़ियत पेश करते हुए ट्वीट पर लिखा, डॉक्टर कल्बे सादिक के इंतकाल से बहुत दुख हुआ। उन्होंने समाजी हम आहंगी और तालीम के फरोग में जो खिदमात अंजाम दी वो नाकाबिले फरामोश है। मैं मौलाना मरहूम के अहले खानदान और उनके चाहने वालों के तई ताज़ियत पेश करता हूँ और उनकी रूह की तस्कीन के लिए दुआ गो हूँ। प्रोफेसर शारवी रिज़वाल्वी अपने बयान में लिखते हैं, मौलाना डॉक्टर कल्बे सादिक का इंतकाल किसी एक खानवादे, किसी एक इदारे या एक मिल्लत का नुकसान नहीं है। ये पूरी हिंदुस्तानी कौम का नुकसान और उसके लिए एक बड़ा सानिया है। वो हिंदुस्तान की तारीख में एक मिसाली शख्सियत थे। उन जैसा कोई दूसरा शख्स हमें जदीद तारीख के सफ़ात में नज़र नहीं आता। वो खुद एक बड़े आलिम दीन थे और एक बड़े दीनी खानवादे से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन इसके बावजूद वो एक रोशन ख्याल इंसान थे। उनके दिल में हर मज़हब का एहतराम था और वो हर मौके पर इसी बात पर जोर देते थे कि तमाम मज़ाहिब का यकसा एहतराम कीजिए। वो एक माहिर तालीम थे और बार बार इस बात पर जोर देते थे कि तालीम के बगैर न किसी फ़र्द की तरक्की हो सकती है न किसी कौम व मुल्क की। इसके लिए उन्होंने बेहद तगो-दो किया। यूनिटी कॉलेज, यूनिटी मिशन कॉलेज, यूनिटी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कॉलेज के क़याम से पहले उन्होंने मुख्तलिफ माहिर तालीम से मशवरा किया। इस सिलसिले में वो कई बार दिल्ली भी तशरीफ़ लाए और वहाँ के माहिरीन तालीम की एक कमेटी बनाकर उसमें यूनिटी के क़याम के सिलसिले में गुफ्तगू की। इत्तेफाक से मैं खुद उस कमेटी में शामिल था। उनका एक प्रोजेक्ट दिल्ली में भी एक बड़े यूनिटी कॉलेज का था, जिस सिलसिले में उन्होंने खुद जाकर कई जगह ज़मीनें और मकानात देखे। उन्होंने जिस मेहनत के साथ उन कॉलेज को कायम किया वो आम आदमी का काम नहीं था। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि अगर तालीम और इत्तिहाद यही दो चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी मुसीबतों से हमें निजात दिला सकती हैं और इज़्ज़त व बड़ाई के मर्तबे पर पहुंचा सकती हैं। वो हर शख्स को तालीम से बहरावर करना चाहते थे, यही उनका बुनियादी मिशन था। उनके इंतकाल से जो खला पैदा हुआ है उसका पुर होना मुस्तक़बिल करीब में मुमकिन नज़र नहीं आता। मैं उनके खानवादे से दिली ताज़ियत का इजहार करता हूँ। खुदा मरहूम के मदारिज को बुलंद फरमाए और मिल्लत को उनके मिशन को आगे बढ़ाने और मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए। साबिक़ कारगुज़ार वज़ीर आला डॉक्टर अम्मार रिज़वी ने मौलाना कल्बे सादिक के इंतकाल पर ताज़ियती पैगाम में कहा,
ڈاکٹر کلب صادق صاحب کے انتقال سے صرف شیعہ فرقے کو ہی نقصان نہیں پہنچا بلکہ میرا یہ خیال ہے کہ ہندوستان کا ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ وہ ملک کے ان عظیم مذہبی رہنماؤں میں سے تھے جن کے ہاں نہ تو کوئی شیعہ تھا، نہ کوئی سنی، نہ کوئی ہندو تھا، نہ کوئی مسلمان، بلکہ وہ ہر ایک کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے تھے۔ ان کا سب سے زیادہ زور تعلیم پر تھا۔ وہ ہر مسئلے کا حل تعلیم کو ہی بتاتے تھے، کیونکہ انسان اگر صحیح طور سے تعلیم یافتہ ہے تو وہ ہر مسئلے کا حل خود تلاش کر لے گا۔ ڈاکٹر کلب صادق لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ وہ یہاں کی گنگا جمنی تہذیب کے ایک نمائندہ تھے۔ انہوں نے نہ صرف یہاں کی تہذیب کو ہی دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا بلکہ اسلام کا جو عالمی امن و آشتی کا پیغام ہے، جو اخلاق نبوی کا پیغام ہے، اسے بھی دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا۔ مجھے یاد ہے کہ انگلینڈ اور آکسفورڈ میں بھی جب مولانا کا لیکچر ہوتا تھا تو اکثر میں وہاں ہوتا تھا۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہاں کے لوگوں میں ایک خاص قسم کی دلچسپی ہوتی تھی کہ مولانا کا لیکچر سنیں۔ مولانا کی مقبولیت صرف لکھنؤ میں ہی نہیں تھی بلکہ ان کی مقبولیت ملکی سطح سے بھی آگے یورپین ممالک اور امریکہ اور انگلینڈ میں بھی بہت مقبول تھے۔ آج ہماری آنکھوں کے سامنے ان کے قائم کردہ تمام ادارے جیسے یونٹی پبلک اسکول، یونٹی کالج، یونٹی ڈگری کالج اور ایرا میڈیکل یونیورسٹی ہے، اور پورے اتر پردیش میں ان کے قائم کردہ ادارے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں جو قوم و ملت کی فلاح کے لیے چل رہے ہیں۔ مولانا کا سانح ارتحال یقیناً ایک ملت کا بہت بڑا نقصان ہے۔ یہ تو ایک حقیقت ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی جو بھی آیا ہے اسے ایک دن جانا ہی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے جانے سے سارا زمانہ متاثر ہوتا ہے، اور بلا شبہ مولانا کلب صادق صاحب کی ذات ایسی ہی ذات تھی کہ ان کے جانے سے نہ صرف لکھنؤ، نہ صرف ہندوستان بلکہ سارے عالم کے لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ معروف علمی، ادبی اور سماجی شخصیت پروفیسر صابرہ حبیب نے اپنے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا، مولانا کلب صادق اپنے آپ میں ایک ادارہ تھے۔ وہ ایسے عالم دین تھے جیسا کہ ہونا چاہیے۔ ان کے اندر قوم اور ملت کا سچا درد تھا، اسی لیے انہوں نے اپنی تمام زندگی ملت کو اس کے مسائل سے نکالنے میں صرف کر دی اور اس کے لیے خود کو وقف کر دیا۔ تعلیم کا فروغ ان کی زندگی کا مشن تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ قوم کے بچے تعلیم کے میدان میں آگے بڑھیں، کیونکہ تعلیم ہی انسان کو وہ مضبوط بنیاد فراہم کرتی ہے جن سے انسان زندگی کے تمام مشکل حالات کا سامنا کر سکتا ہے اور مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ایک وقت بھوکا بھی رہنا پڑے تو رہ جاؤ، لیکن اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دلواؤ۔ میڈیکل یونیورسٹی بنوا کر قوم کو ایک لافانی تحفہ دے گئے۔ پروفیسر صابرہ حبیب نے کہا کہ یہ ان کی خوش اخلاقی تھی کہ ہر شخص کو یہ لگتا تھا کہ وہ اسے بہت چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ انہیں لگا کہ میں ان سے ناراض ہوں تو وہ مجھے منانے میرے گھر آ گئے۔ ایک مرتبہ میں بیمار ہوئی تو میری عیادت کے لیے وہ گھر تشریف لائے۔ میری NGO کی مالی امداد کی۔ جب میں دبئی گئی تو داماد نجمی اور ممدو کو فون کر دیا۔ نجمی نے بہت خاطر کی اور ممدو بھائی نے 3 دن کے لیے اپنے کار میرے پاس چھوڑ دی۔ یہ تھا مولانا مرحوم کا رویہ، ان کی محبت اور ان کی مہربانیاں۔ مولانا کے آخری رسومات میں لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی، جس کو دیکھ کر پرویز ملک زادہ منظور کہتے ہیں، کچھ دیر پہلے یوٹیوب پر ڈاکٹر مولانا کلب صادق صاحب کا آخری سفر دیکھا۔ جو مجمع تھا اس کو دیکھ کر اس بات پر یقین اور پختہ ہو گیا کہ کسی بھی شخص میں اگر انسانیت ہے اور خدمت کا سچا جذبہ ہے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس زندگی میں بھی ملتا ہے اور موت کے بعد بھی۔ صفحے پر 2 منظوم خراج عقیدت بھی شائع ہوئے ہیں۔ عرفان عالمپوری اپنے اشعار میں اس طرح عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، رحم دل صاحب کردار تھے کلب صادق، پوری امت کے نگہدار تھے کلب صادق، اس لیے علم کی کرتے رہے شمع روشن، عاشق حیدر کرار تھے کلب صادق، حق بیانی سے لیا کام نہ باطل سے ڈرے، ہو بہو میسم تمار تھے کلب صادق، سیدہ وقت نزاع سامنے آئی ہوں گی کیونکہ سرور کے عزادار تھے کلب صادق، فقر ملت جگر قوم حکیم امت، سارے القاب کے حقدار تھے کلب صادق، ایسا رکھنا ہے پڑا پر نہیں ہو سکتا کبھی، علم کی واقعی دیوار تھے کلب صادق، متحد رہنے کا پیغام دیا کرتے تھے، پیروے احمد مختار تھے کلب صادق، تھی یہ کوشش کہ میری قوم نہ سو جائے کہیں، بس اسی فکر میں بیدار تھے کلب صادق، غم شبیر میں روئے بھی رلاتے بھی رہے، باغ جنت کے خریدار تھے کلب صادق،
آرزو تھی یہی عرفان جہالت مٹ جائے، علم حیدر کے علمدار تھے قلب صادق۔ احمد علی برقی اعظمی کی تعزیتی نظم کے اشعار اس طرح ہیں۔ قلب صادق ہو گئے اس دار فانی سے جدا، تھے جو ایک بے باک قومی اور ملی رہنما، امن و صلح و آشتی کے تھے علم بردار وہ، ان کے سینے میں دھڑکتا تھا دل درد آشنا، ان کی تھی تحریر اور تقریر میں بے حد کشش، تھا نہایت روح پرور ان کا عرض مدعا، اتحاد باہمی کا دیتے تھے سب کو وہ درس، مسلکی بحران میں ملت کے تھے عقدہ کشا، عصر حاضر کے تھے وہ ایک مجتہد بیدار مغز، جن کا ہر مسلک کے علماء سے تھا بہتر رابطہ، اپنے حسن خلق سے تھے وہ دلوں پر حکمراں، خلد میں نازل ان پر رحمت و فضل خدا، ان کا کرتے تھے ہر ایک مسلک کے علماء احترام، ان کا دل تھا صاف اور شفاف مثل آئینہ، پرسن اللہ بولڈ کے برقی تھے نائب صدر وہ، ان کی علت سے بمشکل ہوگا پر اب یہ خلا۔ 26 نومبر کے اودھ نامہ ریاستی صفحے کی پہلی خبر میں وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ریاست میں 1,78,000 سے زیادہ کووڈ-19 کی ٹیسٹنگ صلاحیت حاصل کیے جانے پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے جانچ کے کام کو پوری سرگرمی سے انجام دینے کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کووڈ-19 کے انفیکشن کی چین کو توڑنے میں ٹیسٹنگ کا اہم کردار ہے۔ انہوں نے کووڈ-19 کے مد نظر مکمل بیداری اور احتیاط برتنے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ کووڈ-19 سے بچاؤ کے بارے میں لوگوں کو مسلسل بیدار کیا جائے، یہ یقینی بنایا جائے کہ پبلک ایڈریس سسٹم مکمل طور پر فعال رہے، لوگوں کو آگاہ کیا جائے کہ وہ بھیڑ جمع نہ ہونے دے۔ وزیر اعلیٰ سے متعلق دوسری خبر میں وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے افسران کو دھان خریداری عمل کی مانیٹرنگ اور خریداری مراکز کا اچانک معائنہ کرنے کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ یقینی بنایا جائے کہ دھان خریداری مراکز پر کاشتکاروں کو اپنی پیداوار فروخت کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ یہ بھی یقینی بنایا جائے کہ کاشتکاروں کو پیداوار کی ادائیگی 72 گھنٹوں میں ہو جانی چاہیے۔ یوم آئین آج منایا جائے گا۔ ہر سال کی طرح امسال بھی ریاستی سطح پر 26 نومبر کو یوم آئین منایا جائے گا۔ یہ دن ہندوستان کے آئین کو اپنانے کی شکل میں منایا جاتا ہے۔ اس یوم پر ایک اہم پروگرام کی شکل میں آئین کی تمہید کی تشکیل کی جاتی ہے، جو آئین کے تئیں ہماری ذمہ داری کو ظاہر کرتی ہے۔ ریاست کے چیف سیکریٹری راجندر کمار تیواری نے ہدایت دی کہ اس برس یوم آئین پر پروگراموں کو کورونا وائرس کے ضمن میں جاری ایڈوائزری اور حکم نامے پر عمل کرتے ہوئے منعقد کیا جائے گا۔ ان خبروں کے علاوہ سدھارتھ نگر کے ترقیاتی بلاک بڑھنی کے دیہی پرسا میں CC روڈ تعمیر کے لیے منظور رقم کے مقابلے مرکزی جز کی 21.40 لاکھ روپے اور کثیر مقصدی موبائل مویشی طبی خدمات کے لیے 8.60 کروڑ روپے کی رقم منظور ہونے کی خبر بھی یہاں موجود ہے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے خورشید رضا فتح پوری کا مضمون اودھ نامہ کے صفحہ 5 پر شائع ہوا ہے۔ وہ لکھتے ہیں: امام علیہ السلام کی ولادت باسعادت 10 ربیع الثانی 236 ہجری میں یوم جمعہ مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کی والدہ گرامی جناب حدیثہ خاتون تھی، جو نہایت کریم، سنجیدہ اور متقی و پرہیزگار بیوی تھی۔ آپ کے والد ماجد حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رکھے ہوئے نام کے مطابق حسن ابن علی نام رکھا۔ آپ کی کنیت ابو محمد اور القاب بے شمار ہے، جن میں عسکری، ہادی، ذکی، خالص، سراج ابن الرضا وغیرہ زیادہ مشہور ہیں۔ آپ جس محلے سرمن رائے میں رہتے تھے اسے عسکر کہا جاتا تھا، لہٰذا عسکری کہلائے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ہمارے مذہب میں ان لوگوں کا شمار ہوگا جو اصول و فروع اور دیگر لوازم کے ساتھ ساتھ ان 10 چیزوں کے قائل بلکہ ان پر عامل ہو۔ پہلا، شب و روز میں 51 رکعت نماز پڑھنا۔ دوسرا، داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا۔ تیسرا، سجدگاہ کربلا پر سجدہ کرنا۔ چوتھا، اذان و اقامت کے جملے 2 بار کہنا۔ پانچواں، اذان و اقامت میں حی علی خیر الاول کہنا۔ چھٹا، نماز میں بسم اللہ زور سے پڑھنا۔ ساتواں، ہر دوسری رکعت میں قنوت پڑھنا۔ آٹھواں، آفتاب کی زردی سے قبل نماز عصر اور تاروں کے ڈوب جانے سے پہلے نماز صبح پڑھنا۔ نواں، سر اور داڑھی میں خضاب کرنا۔ 10واں، نماز میت میں 5 تکبیر کہنا۔